الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئۃ عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آیۃ للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر۔ یا کیا تم نے اس شخص کو نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، تو اس شخص نے کہا اللہ اس بستی والوں کی موت کے بعد انہیں کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال موت کی حالت میں رکھا، پھر اسے زندہ کیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو؟ اس نے عرض کی میں 1 دن یا اس سے 1 دن سے بھی کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو یہاں 100 سال ٹھہرا ہے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کہ ہم کیسے انہیں اٹھاتے یعنی زندہ کرتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب قدرت الہی کا یہ کرشمہ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ بول اٹھا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے ایک طویل واقعہ بیان فرمایا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ہے۔ اللہ عز و جل کے برگزیدہ نبی ہیں، اور جس بستی کے پاس یہ گزرے یہ بستی بیت المقدس تھی۔ بیت المقدس کو بخت نصر بادشاہ نے تباہ و برباد کر دیا، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ مسجد اقصی شریف کو بھی تباہ کر دیا اور بیت المقدس کو ایک ویرانے میں بدل دیا۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا اس بستی سے گزر ہوا۔ جب آپ نے اس بستی کی حالت اور وہاں کے مردوں کی حالت کو دیکھا تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی سواری کے جانور کو وہاں باندھا اور خود آرام فرمانے لگے، اور آپ کے پاس ایک برتن میں کھجوریں اور انگور کا رس موجود تھا۔
اللہ عز و جل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ان کی نیند کی حالت میں آپ کو موت سے ہمکنار کر دیا اور آپ 100 سال تک وہاں پر حالت موت میں رہے۔ اسی عرصے کے دوران جب حضرت عزیر علیہ السلام وہاں پر 100 سال موت کی حالت میں تھے تو وہاں پر ایران کے ایک بادشاہ نے بنی اسرائیل کو دوبارہ یہاں پر آباد کیا، بیت المقدس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر کے تعمیر کیا اور اس کو پھر دوبارہ ایک شہر بنا دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس پورے عرصے میں لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے۔ جب 100 سال گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھے تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ تم یہاں کتنا ٹھہرے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام جب سونے کے لیے لیٹے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو اس وقت شام کا وقت تھا۔ تو آپ یہ سمجھے کہ میں صبح کو لیٹا تھا اور شام کو اٹھ گیا ہوں۔ تو اس پر آپ نے جواباً یہ عرض کیا کہ یا اللہ، یہاں یا تو میں ایک دن جو ہے وہ ٹھہرا ہوں گا یا ایک دن سے بھی کچھ کم ٹھہرا ہوں گا۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا بلکہ اے عزیر تم یہاں پر 100 سال تک ٹھہرے ہو۔ اب یہاں پر اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کا کرشمہ ظاہر فرمایا، اور حضرت عزیر علیہ السلام نے جو بستی والوں کو دے کر یہ کہا تھا کہ اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا، اس کا اللہ عز و جل نے اظہار فرمایا کہ اے عزیر اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھجور اور انگور کا رس جو تمہارے برتن میں تھا 100 سال گزر جانے کے باوجود وہ بالکل سلامت ہے، اور اس کے اندر ابھی تک باسی ہونے کی بو بھی پیدا نہیں ہوئی، وہ بالکل تازہ جوس کی شکل میں وہ موجود۔ اور پھر فرمایا کہ اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی ہڈیاں تک گل چکی ہیں، اس کی کھال ادڑ گئی، اس کا گوشت جھڑ گیا اور اس کی ہڈیاں تک گل چکی ہیں۔ پھر فرمایا کہ اب دیکھو ہم اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے حکم دیا تو اب اس گدھے کی ہڈیاں جو ہے وہ پیدا ہوئیں، جمع ہوئیں، ان پہ گوشت چڑھا، گوشت کے اوپر کھال چڑھی اور وہ گدھا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب اللہ عز و جل کی قدرت کا یہ کرشمہ دیکھا کہ 100 سال گزر جائیں اور پھل جو جلدی خراب ہونے والا ہو اس میں ذرہ برابر تغیر نہ آئے، اور گدھا کے جو ایک جسمانی وجود رکھتا ہے 100 سال کے اندر گل سڑ کر ختم ہو جائے اور اللہ عز و جل اس کو دوبارہ زندہ فرما دے، اس وقت آپ نے یہاں پر جو الفاظ ذکر فرمائے گئے وہ یہاں پر انہوں نے بیان کیے کہ عرض کرتے ہیں فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب ان کے سامنے یہ معاملہ ظاہر ہو گیا، روشن ہو گیا، تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ تو یہاں پر عین الیقین کے ساتھ ان کا جاننا مراد ہے۔ پھر حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور بنی اسرائیل کے گھروں میں تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے اپنے مکان کو تلاش کیا۔ جب اپنے مکان پر تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی، آنکھوں سے نابینا ہو چکی تھی، پاؤں اس کے مفلوج تھے، چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ عورت آپ کی خادمہ تھی۔ آپ نے اس کو جا کر ارشاد فرمایا کہ عزیر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم عزیر کا تذکرہ کر رہے ہو، عزیر کو تو 100 سال ہو گئے وہ گم ہو گئے اور اس کے بعد آج تک دوبارہ ملے ہی نہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے سنا تو کہنے لگی کہ حضرت عزیر علیہ السلام تم کیسے ہو سکتے ہو؟ ان کو تو 100 سال ہو گیا۔ تو آپ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے 100 سال تک حالت وفات میں رکھ کر دوبارہ زندہ کیا ہے۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کی یہ نشانی تھی کہ وہ مستجاب الدعوات تھے، اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا تھا۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری آنکھیں دوبارہ بینا ہو جائیں اور میرے پاؤں جو چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکے ہیں یہ دوبارہ چلنا پھرنا شروع کر دیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی تو وہ اندھی عورت بینا ہو گئی اور اس کے پاؤں چلنے لگے۔ پھر اس نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کو لے کر بنی اسرائیل کی محفل کی طرف گئی۔ بنی اسرائیل کی مجلس میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے بلکہ پوتے بھی موجود تھے، اور آپ کے بیٹے کی عمر بھی 100 سال سے زیادہ تھی، جبکہ عزیر علیہ السلام جو دوبارہ یوں زندہ ہونے کے بعد تشریف لائے تھے
تو آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ اس وقت جو ہے وہ بالکل کم معلوم ہو رہی تھی، 35-40 کے درمیان آپ کی عمر معلوم ہو رہی تھی۔ جب اس بڑھیا نے جا کے مجلس کے اندر کہا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معجزہ رونما فرمایا ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے کندھوں کے درمیان بالوں سے بنا ہوا چاند کا ایک نشان تھا، میں وہ دیکھتا ہوں۔ جب انہوں نے تلاش کیا، دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام کے مبارک کندھوں کے درمیان بالوں سے بنا ہوا وہ چاند کا نشان موجود تھا۔ اس پر پھر کسی نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کو تو توراہ شریف زبانی یاد تھی، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے توراہ شریف پڑھنا شروع کی اور پوری توراہ شریف اپنے حفظ سے ان کو سنا دی۔ اب ان کو یہ شبہ ہوا کہ انہوں نے جو سنائی ہے تو یہ واقعی توراہ شریف ہی ہے یا کچھ اور ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میرے آباء و اجداد نے بتایا تھا کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا، اس حملے کے وقت ہمارے بڑوں نے ایک درخت کے نیچے توراہ شریف کو دفن کر دیا تھا، زمین کے نیچے چھپا دیا تھا۔ ہم اس کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو نکال کر جو یہ پڑھ کر سنا رہے ہیں اس کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ تلاش کیا گیا، توراہ شریف ملی، اس کے جب حضرت عزیر علیہ السلام کے حفظ کے ساتھ ملایا تو دونوں بعین ہی لفظ بلفظ درست تھے۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے، اس واقعے کا کچھ حصہ جو ہے یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ تو اس میں حضرت عزیر علیہ السلام کی فضیلت و عظمت بھی ہے، اللہ عز و جل کی قدرت کا اظہار بھی ہے، مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل بھی ہے، اور قیامت کے دن تمام انسانوں کے زندہ ہونے کا ایک ثبوت بھی موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اگلا واقعہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ایک واقعے کا بیان ہوا۔ اس واقعے کی جو ہے وہ 2 بنیادیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا کہ ایک مردہ آدمی پڑا ہوا ہے۔ سمندر کا پانی، اس کے لہریں جب آتی ہیں تو پانی اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، پھر جب لہریں واپس جاتی ہیں تو پانی اس سے اتر جاتا ہے۔ جب سمندر کا پانی اس مردے کے اوپر آتا ہے تو سمندر کی مچھلیاں اس مردے کے جسم کو کھاتی ہیں، اور جب سمندر کا پانی اتر جاتا ہے تو پرندے آ کے اس کے جسم کو کھاتے ہیں۔ گویا ایک بندے کے جسم کا گوشت وہ 20 مچھلیوں کے پیٹ کے اندر بھی ہے اور 20 پرندوں کے پیٹ کے اندر بھی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو اس پر آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، بڑا تعجب ہوا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، ربی آرینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، کہ ایک مردے کے جسم کو 20 سینکڑوں چیزوں کے پیٹ میں جا چکا ہے تو قیامت کے دن کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اس پر اللہ عز و جل کی طرف سے ندا آئی، ارشاد فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی کہ یقین تو ہے، لیکن اے مولا میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو ایک تو اس واقعے کی بنیاد یہ بیان کی۔ دوسری واقعے کی بنیاد یہ بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو آ کے بشارت عطا کی کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟
اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی دلیل اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے کو زندہ کر دے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہاں یہ عرض کیا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ کیا تجھے یقین نہیں؟ تو عرض کیا یقین تو ہے، لیکن میں دل کا قرار چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کہ آنکھوں سے دیکھنا عین الیقین ہے، اور عین الیقین کی وجہ سے یقین پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں مردوں کو کیسے زندہ کروں گا تو یوں کرو کہ 4 پرندے لو، ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ جب وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے تو اب ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کا قیمہ بناؤ، اور اس قیمے کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، یعنی آپس میں گوشت مکس کیا۔ اب 4 پرندوں میں کچھ اس کا گوشت، کچھ اس کا، کچھ اس کا، کچھ اس کا، اور اس کو 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دو، اور ان کے سر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لو۔ جب ان کو پہاڑوں پر ان کا قیمہ رکھ دو تو پھر ان کو بلانا، ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دینا، یاتینک سعیا، تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا قیمہ مختلف پہاڑوں پہ رکھا، اور اس کے بعد جب آپ نے ان پرندوں کو آواز دی تو ہر پرندے کا گوشت پہاڑ سے اڑتا ہوا آیا، اور جو جو اس کا سر تھا اس سر کے ساتھ ان کا گوشت جڑ گیا، اور اللہ عز و جل نے اپنی قدرت کا اظہار فرما دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے مردوں کو زندہ کیے جانے کے عملی طریقے کا مشاہدہ کروا دیا۔ یہ واقعہ اس سے پہلے کا واقعہ، اس میں بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو وصال کے بعد زندہ کیا گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 4 پرندوں کو ان کے مرنے کے بعد زندہ کیا گیا، تو وہاں بھی مرنے کے بعد زندگی کی پر دلیل، اور یہاں پر بھی مرنے کے بعد زندگی کی دلیل۔ اور اس کی بنیاد اس سے پہلے والا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو زندگی اور موت پیدا کرتا ہے، میرا رب وہ ہے۔ تو اس پر نمرود نے کہا تھا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو چونکہ وہ تو نہ کر سکا، لیکن اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی دلیل کے 2 واقعات بیان فرمائے کہ اللہ عز و جل مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ ایک حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ، اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ اس کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے خاتمے کے بعد راہ خدا میں خرچ کرنے کے بارے میں اللہ عز و جل نے مفصل بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو اہم ترین موضوع لہو کلام جو کیا گیا ہے وہ ہے کہ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا نہایت ہی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی زمین کے اندر ایک دانہ بوتا ہے، اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ گویا جو زمین میں ایک دانہ بونے والا ہے اس کو اس کے بدلے میں 700 دانے ملتے ہیں۔ تو گویا اللہ عز و جل کی راہ میں جو 1 روپیہ خرچ کرنے والا ہے اللہ عز و جل اسے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس پر بس نہیں کہ اللہ عز و جل 700 تک ہی ثواب عطا فرمائے، بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل جس کے لیے چاہتا ہے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ کے اندر مختلف ثواب ہیں، حتیٰ کہ حج کے بارے میں ایک روایت ہے کہ پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم پر اللہ عز و جل 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔
پیدل حج کرنے والے کو ہر قدم پر اللہ عز و جل 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ عز و جل کی شان ہے کہ لوگوں کے اخلاص کی بنا پر، ان کے حسن نیت کی وجہ سے اور ان کے صدق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ غریبوں پر احسان جتاتے ہیں اور نہ انہیں تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں راہ خدا میں خرچ کرنے کا ایک ادب بیان کیا گیا کہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے، غریبوں کو دیا جائے، مسکینوں کو دیا جائے، تو اس دینے کے بعد نہ تو ان پر احسان جتلایا جائے اور نہ انہیں تکلیف دی جائے۔ جو احسان جتلانے والا اور تکلیف دینے والا ہے اس کے بارے میں اگلی آیت میں فرما دیا کہ اس کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ثواب نہیں ملتا۔ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبولیت کی بنیاد ایک یہ ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کیا جائے، غریبوں مسکینوں کو دیا جائے، اس کو دینے کے بعد نہ احسان جتلایا جائے اور نہ کسی کو تکلیف دی جائے۔ احسان جتلانا کیا ہے؟ احسان جتلانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے اظہار کرے کہ بھائی میں نے اس کی مدد کی تھی، تو یوں وہ بیچارہ شرمندہ ہو، شرمندگی محسوس کرے۔ اور تکلیف دینا یہ ہے کہ جس پر خرچ کیا ہے اس کو بعد میں آڑ دلائیں کہ تو غریب آدمی تھا، مفلس تھا، کنگال تھا، 2 ٹکے کا آدمی تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تمہیں دیا۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے اس کو ایذا دی جائے، تو یہ ہے ایذا دینا۔ تو جو شخص ایذا دینے والا اور احسان جتلانے والا ہے اس کے بارے میں اللہ عز و جل آگے ارشاد فرماتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ ان فرمایا کہ فقیر کوئی مانگنے آتا ہے تو اس کو اچھی بات کہہ دی جائے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، آپ جو ہے کسی اور طرف رجوع کر لیں، میرا آپ کو دینے کا ارادہ نہیں، یا میں ابھی نہیں دے سکتا، اگر نہیں دے سکتا ہوں تو فقیر کو اچھی بات کہہ دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کو دینے کے بعد اس پر احسان جتلایا جائے، کیونکہ احسان جتلانا اور ایذا دینا یہ حرام، اور اس فقیر کو دینا جو ہے یہ اکثر و بیشتر حالات میں مستحب ہوتا ہے۔ تو یہ اس سے معذرت کر لینا، اس سے اچھی بات کہہ دینا، اس کو دعا دے دینا، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد اس پر احسان جتلا کر اپنے صدقے کا ثواب بھی باطل کر دیا جائے اور حرام کا گناہ بھی اپنے سر لے لیا جائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ تو اس کے راہ خدا میں خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے، تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر آیت مبارکہ میں 3 چیزیں بطور خاص بیان فرمائیں۔ پہلے نمبر پر تو اسی بات کا تسلسل چل رہا ہے کہ خرچ کیا جائے تو خرچ کرنے کے بعد ایذا نہ دی جائے فقیر کو اور اس پر احسان نہ جتلایا جائے، اور پھر فرمایا کہ جو ایذا دینے والا فقیر کو ایذا دے، غریب کو تکلیف دے اور اس پر احسان جتلائے، اس کا ثواب باطل ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے ہی باطل ہو جاتا ہے جیسے ریاکار کا ثواب اور منافق کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ اب ریاکاری کا رد بھی اسی کے اندر آ گیا کہ جو مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اسے سخی کہا جائے، بڑا فیاض کہا جائے، بڑا سیٹھ کہا جائے،
بڑا اس کو غریبوں کا ہمدرد کہا جائے، تو جو ریاکاری کے لیے خرچ کرنے والا ہے اس کا ثواب بھی باطل ہے، اسے بھی اس کے عمل پر ثواب نہ ملے گا۔ اب اللہ عز و جل نے ان کی مثال بیان فرمائی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی چکنا پتھر ہو اور اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی، جب زوردار بارش ہوتی ہے تو گرد اس سے بالکل دھل جاتی ہے اور نیچے سے صاف پتھر نکل آتا ہے۔ تو فرمایا کہ ریاکار کی، منافق کی، کافر کی اور جو فقیر کو ایذا دینے والا اور تکلیف دینے والا ہے، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی چکنے پتھر کے اوپر جو ہے وہ گرد وغیرہ پڑی ہوئی ہے کہ بارش اس کو دھو کر بالکل صاف کر دیتی ہے اور گرد کا نام و نشان نہیں رہتا۔ تو اس طرح جو لوگ خرچ کرنے والے ریاکاری یا منافقت کے ساتھ یا ایذا اور تکلیف کی صورت میں جو خرچ کرنے والے ہیں، تو ان کا ثواب بھی گرد کی شکل میں، اور جب اللہ عز و جل کا قبول نہ کرنا اس گرد کے اوپر وارد ہوتا ہے تو وہ جو موہوم ثواب تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ جو صدقہ تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے، اور نیچے بغیر کسی جو ہے وہ نام و نشان کے چٹیل پتھر جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے خرچ بھی کیا، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، یہ اپنے خرچ کیے ہوئے میں سے کسی شے پر قدرت نہیں پائیں گے، کوئی ثواب ان کو نہ ملے گا۔ تو اگر اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ، اپنے نفلی عطیات وغیرہ جتنے بھی ہیں، اگر ان سے ثواب کی تمنا ہے تو ریاکاری سے پاک ہونا ضروری، صدقہ دے کر احسان جتلانے سے بچنا ضروری، اور ایذا دینے سے بچنا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ویسے تو یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت مبارکہ موجود ہے کہ اعلانیہ صدقہ کرنا بھی بہتر ہے اور پوشیدہ طور پہ صدقہ کرنا بھی بہتر ہے، لیکن اعلانیہ صدقہ کرنے والے کو اپنی قلبی حالت پہ غور کر لینا چاہیے کہ میں جو اعلانیہ صدقہ کر رہا ہوں میرا اس میں مقصد کیا ہے۔ فی زمانہ جو حالت نظر آتی ہے وہ تو یہ ہے کہ دنیا دار اگر فقیروں کی، غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو چین نہیں آتا جب تک اخبار کے اندر اس کی خبر نہ چھپے، جب تک ٹی وی کے اوپر جو ہے اس کی کوئی پٹی نہ چل جائے، جب تک اس کے نام کے بینر نہ لگ جائیں، جب تک جگہ جگہ اس کا چرچا نہ ہو جائے۔ خاندان کے اندر اگر کسی کی مدد کر دی تو اب موقع بے موقع ہر جگہ اظہار کرتے پھرتے ہیں کہ ماشاءاللہ فلاں ہے تو ہم نے ان کی کچھ مدد کی تھی، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ریاکاری کی جاتی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے عمل کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو اب جو یوں ریاکاری کرنے والے ہیں یہ اپنے ثواب کو باطل کرنے والے ہیں، اپنے ثواب کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش پڑی تو وہ باغ دگنا پھل لایا، پھر اگر زوردار بارش نہ پڑے تو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں جو ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والے تھے چونکہ ان کا بیان ہوا، اب جو اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں ان کا بیان کیا گیا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ سی ہے جو کسی بلند زمین پر ہو، اور اس بلند زمین والے باغ کو اگر زوردار بارش پہنچے تو پھل بے پناہ آئے، زبردست قسم کا دگنا پھل آئے، اور اگر اس کو اس طرح کی زوردار بارش نہ مل سکے، ہلکی پھلکی فواری پڑ جائے، تو چونکہ وہ اتنی زرخیز زمین ہے کہ وہاں پر ہلکی سی فوار جو ہے وہ بھی اس میں پھل لانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ جو راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں، یہ ان کی مثال ہے کہ ان کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا ان کا معمولی سا صدقہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ ریاکاری کے ساتھ ہے تو ڈھیروں صدقہ کیا بھی ضائع ہو جائے گا، اور اخلاص کے ساتھ ہے تو تھوڑا سا کیا ہوا صدقہ کی بھی بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے اور جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو
اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر، یعنی کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر صدقہ کر دیا جائے تو وہ بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو اب ایک کھجور کا ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں ہے، آدھی کھجور یا اس کا بھی کچھ حصہ اگر دے دیا جائے وہ بھی جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ کس صورت میں؟ جب اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی محبت میں دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا جائے اور اخلاص کے ساتھ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے ریاکاری کے بارے میں ایک اور مثال کے ساتھ ہمیں سمجھایا۔ ارشاد فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَافَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، اور اسی حال میں اسے بڑھاپا آ جائے اور حال یہ ہو کہ اس کے کمزور و ناتواں بچے ہوں، پھر اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو تو سارا باغ اس بگولے کی وجہ سے جل جائے۔ اللہ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ریاکاری کے طور پر صدقہ و خیرات کرنے والوں کو سمجھایا گیا ہے۔ اس میں صدقہ و خیرات چونکہ یہاں پر اس کا بیان چل رہا ہے، اس لیے بطور خاص وہی بیان ہے، ورنہ ہر عمل کے اعتبار سے یہی یہاں پر مثال سمجھائی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی ہے جس کا باغ ہے، اس باغ کے اندر پھل لگے ہوئے، سرسبز و شاداب باغ ہے، پھلوں سے لدا ہوا، وہ آدمی بڑا خوش ہے کہ بھئی میرے بڑھاپے کا سہارا بن گیا اور میرے جو ہے حاجت کے وقت میں یہ باغ کا پھل میرے کام آئے گا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ان کی وجہ سے بھی اس کو ضرورت ہے، خود وہ بڑھاپے کو پہنچنے والا ہے، اپنے بڑھاپے کا سہارا اس باغ کو سمجھ رہا ہے، اپنے بچوں کا سہارا اس باغ کو سمجھ رہا ہے۔ لیکن جب اس کے بڑھاپے کا وقت آیا، اس کے محتاج بچے موجود ہیں، اس وقت یکدم ایسی آندھی چلی کہ جس میں آگ کے بگولے تھے اور انہوں نے اس کے باغ کو بالکل جلا دیا، اس کے باغ کو بالکل نیست و نابود کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اب اس حاجت کے وقت میں نہ اس کے پاس باغ ہے نہ باغ کا پھل ہے، خود بھی محتاج ہے، خود بھی ضرورت مند ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ بھی ضرورت مند ہے، یعنی الغرض نہایت ہی محتاجی اور ضرورت کا وقت ہے، لیکن اس کا لگایا ہوا باغ اس کے کوئی کام آنے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ قیامت کا معاملہ اور بندے کے اعمال کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ آدمی نیک اعمال اس لیے کرتا ہے کہ قیامت کا دن جو نہایت ضرورت کا، حاجت مندی کا، نیکیوں کا جو وقت ہے، نیکیوں کی ضرورت کا وقت ہے، آدمی صدقہ اس لیے کرتا ہے، نماز اس لیے پڑھتا ہے، روزے اس لیے رکھتا ہے، حج اس لیے کرتا ہے، زکوٰۃ اس لیے دیتا ہے، نیک اعمال اس لیے کرتا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے، حاجت کا وقت ہے، اس وقت یہ اعمال کام آئیں گے۔ لیکن چونکہ اس نے یہ عمل ریاکاری سے کیے ہوتے ہیں، اس کی نمازوں میں ریاکاری ہوتی ہے، اس کی روزوں میں ریاکاری ہوتی ہے، اس کا صدقہ و خیرات نام و نمود کی خاطر ہوتا ہے، اس کا حج کرنا محض حاجی کہلوانے کے لیے ہوتا ہے، تو اب اس نے ریاکاری کے ذریعے اپنے اعمال کے باغ کو تباہ کر دیا اور ریاکاری کی آگ نے اس کے باغ کو جلا دیا۔ اب قیامت کے دن جب وہ بڑا خوش ہے کہ اب میرے پاس اعمال کا ذخیرہ موجود ہے، جب وہ قیامت کے دن آئے گا اور اپنے اعمال کے باغ کو دیکھے گا تو پتہ چلے گا کہ ریاکاری کی آندھی نے اس کے نیکیوں کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو فرمایا کہ اپنے نیکیوں کے باغ کو اگر سنبھال کر رکھنا ہے اور قیامت کے دن اگر اس سے کچھ پھل حاصل کرنا ہے، کچھ ثمرہ حاصل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اعمال کے اندر ریاکاری کی آمیزش ہرگز نہ ہونے پائے۔ اگر ریاکاری پیدا ہوئی تو پھر آدمی کے اعمال تباہ و برباد ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمارے اعمال کے اندر اخلاص پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے
جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی ناقص مال تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر خوش دلی سے کبھی قبول نہیں کرو گے، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ حمد کے لائق ہے۔ یہاں آیت مبارکہ کے اندر جس چیز کا بطور خاص بیان فرمایا گیا اس میں ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ راہ خدا میں اپنی پاکیزہ کمائی خرچ کرو۔ پاکیزہ کمائی کی ویسے تو ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ حلال خرچ کرو، حرام نہ خرچ کیا جائے۔ یہاں پر بطور خاص ایک اور چیز کی طرف جو اشارہ دیا گیا وہ یہ ہے، فرمایا کہ جو ردی مال ہے اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو اب کون سا کر رہے ہیں؟ جو مثال کے طور پہ اللہ کی راہ میں کپڑے دیے، اب وہ کپڑے دیے کہ جو پہننے کے قابل ہی نہیں، کھانا دیا تو وہ بچا کھچا کھانا دیا کہ جس کو دیکھنے کو دل نہ کرے، یا مال دیا کسی اور قسم کا، پھل راہ خدا میں دیا تو پھل وہ دیا کہ جو خود گھر میں کھاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور گلا سڑا سا پھل ہے کہ غریب آدمی تو بیچارہ جیسے تیسے بھوکا پیاسا کھا ہی لے گا اس کو، ایسا پھل خرچ کیا۔ تو فرمایا کہ راہ خدا کے اندر اس طرح کا مال خرچ نہ کرو، کیوں؟ اگر یہی مال تمہیں دیا جائے تو تم اس کو کبھی قبول نہیں کرو گے، الا یہ کہ چشم پوشی کر کے اور بے دلی کے ساتھ اس کو لو۔ تو جب جیسا مال تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، راہ خدا کے اندر ویسا مال خرچ نہ کیا جائے۔ ہاں ایسا مال کہ خود استعمال ہو چکا اور اب دوسرا لے لیا اور وہ اپنا استعمال شدہ راہ خدا میں دے رہا ہے، لیکن ایسا ہے کہ کوئی آدمی خوش دلی سے اسے قبول کر لے گا اور لوگ اسے خوش دلی سے پہنیں گے۔ جیسے امیر آدمی ہے، اس نے اپنے اترے ہوئے کپڑے دے دیے تو اب اس کے اترے ہوئے کپڑے اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ غریب آدمی بخوشی اس کو پہن لیتا ہے، تو اس کے اندر حرج نہیں۔ لیکن ایسا مال دینا کہ جس کو خود آدمی لیتے ہوئے شرم محسوس کرے اور جو استعمال کے قابل ایسا ہی ہو کہ بس آدمی جو ہے نا وہ شرمندگی اور ذلت کے ساتھ ہی اس کو استعمال کر سکے، تو ایسے مال کو راہ خدا کے اندر خرچ کرنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا کہ تمہیں دیا جائے گا تو تم اس طرح کا مال قبول نہیں کرو گے، اور ساتھ ہی فرما دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ تم اللہ کی راہ میں ایک ٹکا بھی خرچ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی راہ میں عمدہ مال خرچ نہ کرو، گھٹیا بھی خرچ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو جس بے پرواہ مالک کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، اس اللہ عز و جل کی راہ میں وہ خرچ کرو جو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت پانے کے قابل ہوں۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے میں بھی جو احکام شریعت ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔